السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے آج آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں۔ اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہمارے سبسکرائبرز بہت جلدی پورے ہو جائیں گے، جس سے ہمارا چینل صحیح طریقے سے جاری رہ سکے گا۔ آپ ہماری اپیل کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے، بات کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص حتى لو حلف لا يشرب ونوى شرابا دون شراب لا تعمل نيته لأن المقتضى لا عموم له خلافا للشافعي والتخصيص فيما يحتمل العموم۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب حسامی مقتضی اور محذوف کے درمیان دوسرا فرق بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک فرق بیان کیا، آج یہاں سے دوسرا فرق بیان کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا فرق سمجھنے سے پہلے تمہیداً میری چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عموم اور خصوص اوصاف الفاظ سے ہیں، عوارض الفاظ سے ہیں، نہ کہ عوارض معنی سے۔ یعنی معنی میں عموم خصوص نہیں ہوتا ہے، عموم خصوص الفاظ میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں عموم ہوگا تخصیص وہیں پر ہو سکتی ہے، اور جہاں عموم نہیں ہو سکتا وہاں تخصیص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محذوف الفاظ کے قبیل سے ہے، جیسے کہ آپ پر یہ بات آیا ہے، اور مقتضی یہ معنی کے قبیل سے ہے۔ تو ہمارے پہلے مقدمات کی بنا پر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ محذوف جب الفاظ کے قبیل سے ہے تو اس میں عموم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ کے قبیل سے ہے، اور جب عموم ہو سکتا ہے تو محذوف میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے۔ اور مقتضی چونکہ معنی کی قبیل سے ہے، اس لیے اس کے اندر عموم نہیں ہو سکتا، اور جب عموم نہیں ہو سکتا تو اب مقتضی کے اندر تخصیص بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب فرق سمجھ میں آ گیا کہ مقتضی محذوف کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ مقتضی کے اندر تخصیص نہیں ہو سکتی، وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اور محذوف میں تخصیص ہو سکتی ہے، وہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ فرق ہے تو اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کسی شخص نے قسم کھائی لا یشرب، وہ پیے گا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، پینا بغیر مشروب کے متصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے تو صرف لا یشرب کہا اور مشروب کا ذکر نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے بغیر مشروب کے پینا تو متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب پینا متصور نہیں ہو سکتا ہے تو مشروب تو یہاں پر مقدر مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ مشروب مقدر مانا جائے گا۔ اب جب مقدر مانا گیا، کیونکہ عقلاً شرب بغیر مشروب کے متحقق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مشروب یہاں پر مقدر مانا گیا، اور یہ ہے مقتضی، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ یہاں پر مشروب مقدر ہو، تو مشروب جو مقدر ہے وہ ہے مقتضی۔ لا یشرب اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب یہاں پر مشروب، اس نے قسم یہ کھائی ہے کہ وہ پیے گا نہیں۔ اب اگر ہمارے نزدیک تو یہ مقتضی ہے تو اس میں عموم نہیں ہے۔ جب عموم نہیں ہے تو اس کے اندر تخصیص کا بھی احتمال
نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میری فلاں مشروب مراد تھی، فلاں مشروب مراد نہیں تھی، تو اس کی نیت کا اعتبار ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی ایک مشروب کی تخصیص کرنا، کسی مشروب کو چھوڑنا، یہ تخصیص یہ تبھی ہو سکتی تھی جبکہ مقتضیٰ میں عموم ہو، اور مقتضیٰ میں عموم ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ تخصیص کا احتمال نہیں ہوگا، یہ تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ جب تخصیص نہیں ہو سکتی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے احناف کے نزدیک کوئی بھی مشروب پیے گا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان چونکہ محذوف کو مقتضیٰ کی طرح مانتے ہیں عموم خصوص میں، جس طریقے سے محذوف میں عموم ہوتا ہے ویسے ہی وہ مقتضیٰ میں بھی عموم مانتے ہیں۔ محذوف میں جس طریقے سے تخصیص ہو سکتی ہے ویسے ہی وہ مقتضیٰ میں بھی تخصیص مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک تخصیص کا احتمال ہے، تو امام شافعی کے نزدیک یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی ایک مشروب کی نیت کر لیتا ہے، دوسرے مشروب کو چھوڑتا ہے، تو اس کی نیت کا اعتبار امام شافعی کے نزدیک ہوگا، کیونکہ تخصیص کا احتمال ہے ان کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک تخصیص کا احتمال نہیں ہے، اس لیے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہاں پر ایک آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے، وہ سوال یہ ابھر سکتا ہے کہ جب اس نے قسم کھائی لا یشرب، وہ پیے گا نہیں، تو آپ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی مشروب اگر پی لیا تو حانث ہو جائے گا، تو کوئی بھی مشروب پی رہا ہے تو مشروب میں تو عموم ہوا۔ کس میں عموم ہوا؟ مشروب میں عموم ہوا، حالانکہ مقتضیٰ میں عموم نہیں ہوتا، آپ نے بتایا، تو یہاں تو مشروب میں عموم ہوا، تبھی تو ہر ایک مشروب کے پینے سے حانث ہو رہا ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے بچوں کہ مشروب میں عموم نہیں ہے۔ ہر چیز کے پینے سے جو حانث ہونا ہے، اس لیے نہیں کہ عموم ہے مشروب میں، بلکہ اس لیے یہاں پر ہر چیز کے پینے سے حانث ہو رہا ہے کہ اس نے کہا لا یشرب، تو کوئی بھی مشروب ہوگا اس کے اندر حقیقت شرب تو موجود ہوگی نا، حقیقت شراب پینے کی حقیقت تو اس کے اندر موجود ہوگی، تو حقیقت شرب، ماہیت شرب ہر ایک مشروب میں موجود ہے، تو اس ماہیت کے عموم کی وجہ سے ہر ایک مشروب کے پینے سے حانث ہو رہا ہے، یہ نہیں اس لیے نہیں کہ مشروب جو مقدر اور مقتضیٰ ہے اس کے اندر عموم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آگے عبارت کی طرف سمجھتے ہیں، تو اسی بات کو ہم ایک بار ترجمہ کر دیتے ہیں عبارت کا، مصنف کی عبارت کا۔ مصنف فرماتے ہیں ثم ثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصیص، پھر وہ حکم جو مقتضی النص سے ثابت ہوتا ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ حتی لو حلف، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا یشرب، کہ وہ نہیں پیے گا، ونبا شرابا دون شراب، اور اس نے کسی ایک مشروب کی نیت کی اور دوسرے مشروب کی نیت نہیں کی، اس نے کہا کہ میری یہ مشروب مراد ہے دوسری مشروب مراد نہیں ہے، تو احناف کے نزدیک لا تعمل نیتہ، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن المقتضى لا عموم له، کیونکہ مقتضیٰ کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے۔ خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا یہ اختلاف ہے، انہوں نے مقتضیٰ کے لیے بھی عموم مانا جیسے کہ محذوف کے لیے عموم مانتے ہیں۔ والتخصیص فیما یحتمل العموم، تخصیص تو اس میں ہوتی ہے جہاں پر عموم کا احتمال ہو، جب ہمارے نزدیک مقتضیٰ میں عموم کا احتمال ہی نہیں ہے تو اس میں تخصیص بھی جاری نہیں ہو سکتی۔ پوری تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں بچوں، ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگلی عبارت کی طرف پڑھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا وَكَذَلِكَ ثَابِتُ بِدَلَالَةِ النَّص، جب آپ کو مقدمات ہمارے یاد ہیں کہ عموم اور خصوص یہ الفاظ کے عوارض سے ہے نہ کہ معنی کے، تو بالکل اسی پر ہمارے اسی مقدمے پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مصنف فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ ثَابِتُ بِدَلَالَةِ النَّص، ایسی وہ حکم جو کہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، لا يحتمل تخصیص، وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کیونکہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا جو حکم ہوتا ہے وہ معنی موضوع لہو کے لیے ایک معنی لازم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی لازم، تو وہ بھی معنی ہے، اور عموم عوارض الفاظ سے ہے
نہ کہ عوارض معنی سے، اس لیے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم ایک معنی ہے، اس کے اندر عموم نہیں ہوگا، جب عموم نہیں ہوگا تو وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اگر دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم جو کہ ایک معنی لازمی ہے، اگر اس کے اندر تخصیص ہو جائے، وہ تخصیص کا احتمال اگر رکھے، تو وہاں پر یہ لازم آ جائے گا کہ ایک شے جو پہلے سے علت تھی وہ علت نہ رہے، یہ لازم آ جائے گا، جس کو صاحب کتاب نے کہا لأن معنی النص اذا ثبت کونہ علتا، کیونکہ معنی نص کا جب علت ہونا ثابت ہو جائے گا، لا يحتمل ان یکون غیر علت، تو یہ احتمال نہیں ہوگا کہ وہ غیر علت ہو جائے، اور اگر تخصیص آپ کر دیں گے تو غیر علت ہونا لازم آئے گا۔ یہ صاحب کتاب کی اتنی بات سمجھ میں آئی، لیکن ہماری گفتگو اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ یہاں سے مصنف نے اس عبارت میں یہ بتایا کہ جس طریقے سے مقتضاء النص کے اندر عموم نہیں ہوتا، ایسے ہی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم میں بھی عموم نہیں ہوتا ہے۔ جب عموم نہیں ہوتا ہے تو تخصیص بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خصوص و عموم الفاظ کے عوارض میں سے ہیں۔ دلالت النص والا جو حکم ہے وہ موضوع لہو کا معنی لازمی ہوتا ہے، نہ کہ لفظ۔ دلالت النص از قبیل معنی ہے، نہ کہ از قبیل لفظ، کیونکہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم معنی موضوع لہو کا معنی لازمی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے مثال میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف، یہاں پر لا تقل لہما اف، اف کا معنی موضوع لہو جو ہے وہ معنی اف، معنی موضوع لہو جو معنی ہے وہ اف کہنے کی حرمت ہے، کہ اف مت کہو، اف کہنا حرام ہے، یہ معنی موضوع لہو ہے۔ اور اس موضوع لہو کا لازمی معنی حرمت ایذا ہے، یعنی تکلیف دینا، تو تکلیف دینا حرام معنی لازمی ہے، اور یہی ایذا حرمت تعفیف کی علت ہے، لہذا جہاں یہ علت ہوگی وہاں حرمت ثابت ہوگی۔ لہذا گالی دینے میں یہ علت پائی جائے گی تو گالی دینا بھی حرام، مارنے میں علت پائی جائے گی مارنا بھی حرام، تو جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم ثابت ہوتا رہے گا۔ اب اگر ہم تخصیص کے قائل ہو جائیں، یعنی ایذا کی بعض صورتوں کو حرام کہیں اور بعض صورتوں کو حرام نہ کہیں، تخصیص کا مطلب تو یہی ہوگا کہ کسی صورت کو حرام کہیں کسی صورت کو حرام نہ کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض جگہ ایذا جو علت ہے وہ موجود ہے اور حکم موجود نہیں ہے، یعنی حرمت نہ ہو۔ تو اب جب حکم موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب علت کا کام کیا رہ گیا ہے؟ گویا کہ علت غیر علت ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایذا علت نہیں، حالانکہ اس کا علت ہونا ثابت ہو چکا ہے اس سے پہلے۔ بہرحال تخصیص ثابت کرنے کی صورت میں بعض صورتوں میں جہاں تخصیص کریں گے علت کا غیر علت ہونا لازم آتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ لہذا دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم میں عموم نہیں ہے، اور جب عموم نہیں ہے تو اس کے اندر تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ عموم الفاظ کے عوارض سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ ایسے ہی اب اس کی آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں، اگلے کی عبارت بھی تھوڑی دیکھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًا، رہا وہ حکم جو اشارت النص سے ثابت ہو تو وہ عام ہونے کا احتمال رکھتا ہے، تو جب عام ہونے کا احتمال رکھتا ہے یخص، تو اس میں تخصیص جاری ہوگی، تخصیص کی جا سکتی ہے اس میں۔ کیوں؟ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم عام ہونے کی صلاحیت کیوں رکھتا ہے؟ اس میں تخصیص کیوں جاری ہو سکتی ہے؟ لأنه ثابت بصيغة الکلام، کیونکہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا کلام، وہ حکم صیغہ کلام سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، کلام کو اس کے لیے لایا نہیں گیا ہے، لیکن وہ ہوتا مدلول نص ہے۔ تو جب مدلول نص ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ مدلول نص ہے۔ جب مدلول نص ہے تو اشارت النص وہ الفاظ کی قبیل سے ہے،
جب الفاظ کی قبیل سے ہے اور عموم یا عوارض الفاظ سے ہے، اس لیے عموم اس میں جاری ہوگا اشارۃ النص میں، لہذا اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم میں عموم جاری ہوگا تو اب اس میں تخصیص بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا والعموم باعتبار الصیغہ، عموم صیغے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہاں پر نص اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم جو ہے وہ بھی ہی صیغے اور کلام سے ہی ثابت ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور جب اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم اس کے اندر عموم ہو سکتا ہے، اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، تو عبارۃ النص سے بدل جاتا ہوں، کیونکہ عبارۃ النص تو اس کے تو لفظ ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لہذا اشارۃ النص اور عبارۃ النص کے اندر عموم جاری ہوگا۔ جب عموم ہوگا تو ان کے اندر تخصیص بھی کی جا سکتی ہے۔ اشارۃ النص کی مثال جس کے اندر عموم جاری ہو، اس کے اندر تخصیص ہو، امام شافعی بھی اس کے قائل ہے۔ جیسے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ تو اس آیت کریمہ کو، یہ آیت کریمہ عبارۃ النص ہے اس میں کہ شہداء کے مراتب کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی ہے۔ تو درجہ شہداء کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، تو یہ تو ہے عبارۃ النص، لیکن اس آیت کریمہ میں ان شہداء کو احیاء کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ احیاء، زندہ، اور آپ جانتے ہیں کہ زندوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس آیت کریمہ سے اشارۃ النص سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ اشارۃ النص سے سمجھ میں آیا۔ اور شہداء پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یہ اشارۃ النص سے سمجھ میں آیا حکم۔ اس حکم کے اندر عموم ہے، جب عموم ہے تو اس کے اندر تخصیص بھی جاری ہو گئی، اور اسی وجہ سے تخصیص ہے کہ امام شافعی کا یہی مذہب ہے کہ شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن احناف کا یہ مذہب نہیں ہے، تو امام شافعی کے مذہب کے مطابق یہ مثال ہوگی۔ ابھی اس میں اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم میں کہ معلوم ہوا اشارۃ النص سے کہ شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس حکم میں عموم تھا، اس میں تخصیص واقع ہو گئی کہ حضرت حمزہ کی تخصیص کر دی گئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، تو ان کی تخصیص ہے۔ تو اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم میں تخصیص ہوئی، یہ امام شافعی کے مذہب پر ہوگی۔ ہمارے مذہب پر، کیونکہ ہمارے مذہب پر تو شہداء پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو یہ والی مثال تو ہمارے مذہب پر نہیں ہوگی اشارۃ النص میں تخصیص کی۔ تو مسلک احناف پر اس کی مثال ہوگی آیت کریمہ علی المولود لہ رزقہن، مولود لہو جس کے لیے بچے کو جنا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ باپ۔ تو مولود لہو کون ہے؟ باپ۔ باپ پر ان عورتوں کا رزق اور ان کا نان و نفقہ لازم ہے، یہ آیت کریمہ ہے۔ تو عبارۃ النص تو یہ ہے، اس کلام کو لایا اس لیے گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کا نان و نفقہ اولاد کی، جو باپ ہیں اولاد کے، ان باپوں پر لازم ہے۔ تو لایا تو اس لیے گیا آیت کریمہ کو، مگر اشارۃ النص سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی یہاں پر کہ کہا گیا علی المولود لہو، جس کے لیے ولد کو جنا گیا ہے۔ تو جس کے لیے جنا گیا ہے، اس کا مطلب اولاد اور ولد جو بھی ہے وہ باپ کے ہیں۔ جب باپ کے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ان الفاظ میں انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو اشارۃ النص سے یہ سمجھ میں آیا جب وہ خود اپنے باپ کا ہے تو اس کا مال بھی اس کے باپ کا ہوگا۔ تو اب اشارۃ النص سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹے کے تمام مال میں باپ کے لیے تصرف کا حق حاصل ہے، تصرف کا حق حاصل ہونا باپ کے لیے، یہ اشارۃ النص سے سمجھ میں آیا۔ اور اس میں ہے عموم، ہر مال کے اندر تصرف کا حق ہے،
جو چاہے کرے، جیسے چاہے خرچ کرے، عموم ہے، لیکن اس عموم سے تخصیص کر دی گئی ہے۔ کیا کہ بیٹے کی اگر باندی ہے تو باندی بھی بیٹے کا مال ہے، لیکن باندی سے باپ وطی نہیں کر سکتا، یہ تصرف نہیں ہے، تصرف کا حق اس کو یہاں پر نہیں ہوگا، اس کی تخصیص کر دی گئی۔ لہذا اگر باپ نے بیٹے کی باندی سے وطی کی تو اس کا ثمن واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہے اس کے اندر عموم تھا، لیکن بیٹی کی باندی سے وطی کرنے کو وہ خاص کر دیا گیا، اس میں تخصیص جاری ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا۔ مصنف فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّص، رہا وہ حکم جو اشارۃ النص سے ثابت ہو، فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًا، تو عام ہونے کی صلاحی احتمال رکھتا ہے، یخص، جب عام ہونے کی احتمال رکھتا ہے تو وہ خاص بھی کر دیا جائے گا، اس میں تخصیص بھی ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ، کیونکہ وہ ثابت ہے صیغہ کلام ہی سے، تو صیغہ کلام سے ثابت ہونے سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اشارۃ النص وہ صیغہ کلام ہی سے ثابت ہے، صیغہ کلام ہی ہے، تو وہ الفاظ کے قبیل سے ہے، جب الفاظ کے قبیل سے ہے تو اس کے اندر عموم جاری ہوگا، بل عموم بے اعتبار صیغہ، عموم صیغے ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثالوں سے اس بات کو واضح کیا۔ تو بچوں بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کتاب کو اور اپنے سبق کو ضرور یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔